السلام علیکم ناظرین۔ قرآن پاک جو ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل کی ہے جو کہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، سیدھا راستہ دکھاتی ہے، جب ہم اس کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں زندگی کے ہمارے ہر مسئلے کا، ہر آدمی کا حل موجود ہے۔ آج قرآن پاک کی میں روٹین کے مطابق تلاوت کر رہا تھا تو میرے سامنے سے ایک آیت گزری اور وہ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ جو ہے اس کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس کی آیت نمبر جو 11 ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَيَدْعَ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان اپنے لیے برائی کی دعا مانگتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے وہ اپنے لیے بھلائی کی دعا مانگ رہا ہو، ٹھیک ہے، اور انسان بہت جلد باز ہے۔ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اور وہ وقت جو مقرر کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بالکل ویسے ہی ہے جس طرح اس کے سوٹ کرتا ہے، جس طرح اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن انسان کی نیچر ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے یہ کام ہو کیوں نہیں جاتے اور بہت جلدی کیوں نہیں ہو جاتے، میں اتنی دیر سے اس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، اور بعض اوقات انسان مایوس ہو جاتا ہے اور وہ اس مایوسی کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے برائی مانگنے لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان بیمار ہے اور وہ اتنا شدید بیمار ہے تو وہ اپنے اس بیماری کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے موت مانگنے لگ جاتا ہے، یا کوئی حالات سے اتنا تنگ ہے تو وہ خود سوسائڈ کرنے کی طرف سوچتا ہے، یا کسی اور طرف اگر اس کی سوچ چلی جاتی ہے تو وہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے لیے برائی مانگ رہا ہوتا ہے بالکل ویسے ہی جس طرح وہ اپنے لیے بھلائی مانگ رہا ہو، اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے، اور ہے یہ بہت جلد باز۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا کام بس یوں ہو جائے، میں نے آج یہ کہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ابھی میرے لیے اس کو ٹھیک کر دے۔ لیکن یہ جو دنیا ہے نا، دنیا، اس کی ہر نعمت کے لیے انسان کو پہلے اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے۔ انسان کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ اس کی لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ ان کی آزمائش کرے۔ تو انسان ہر وقت کسی نہ کسی طریقے سے آزمائش میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز اس کو نہیں مل رہی تو آزمائش میں ہوتا ہے، لیکن اگر وہی چیز اس کو مل جائے پھر بھی وہ آزمائش میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، آیت نمبر 11 سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، اس کو آپ شروع کریں تو 11 نمبر آیت ہے، اور یہ بڑی انسان کو اس کے جو انسیٹسفیکشن ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت میں بتا دیا ہے کہ انسان کی جلد بازی اس کو اس بات پہ مجبور کر دیتی ہے، انسان کی جلد بازی مجبور کر دیتی ہے کہ وہ بے ایمانی کرے اور غلط طریقے سے پیسہ لے اور غلط طریقے سے پیسہ کما کے اپنے لیے جلدی سے جلدی راستے ڈھونڈے اور وہ ترقی کر جائے۔ حالانکہ یہ دنیا کیا ہے، یہ آخرت کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی جو ویلیو ہے وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن انسان کے اوپر پریشانیاں آنا، اس کے اوپر اس کی آزمائشیں آنا، تو یہ تو ایک روٹین ورک ہے، اور سب سے زیادہ جو آزمائش اور پریشانیاں تو انبیاء اکرام کو آئیں، نبیوں کے اوپر آئیں، اور ان نبیوں نے اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو اس کے بدلے میں اپنے خاص اور پسندیدہ بندوں میں شامل کیا۔ تو انسان کے اوپر جو پریشانی آتی ہے وہ پریشانی اس کو کسی اچھی چیز کی طرف لے جانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن انسان جلد باز ہے، وہ کہتا ہے لو جی میں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی دفعہ درخواست کی، اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں نے مانگا، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو عزیزم، ایسی باتیں نہیں ہیں عزیزان محترم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
نے انسان کی جو نیچر ہے اس کو قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے۔ تو ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں تو بہت صبر اور تحمل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ مانگیں۔ اور پھر ایک دوسری بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو قرآن پاک کی، اگر آپ یہ آیت نمبر 18 دیکھیں، من کان یرید العاجلۃ اجلنا لہ فیہا ما نشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اس جلدی والی دنیا میں جلدی چیزیں لینے کی کوشش کرتا ہے تو ہم بھی پھر اس کو اس دنیا میں دے ہی دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر اس کے لیے عذاب جہنم تیار کیا ہوا ہے۔ یہ اسی میں نے ابھی پہلے آیت نمبر 11 کہا ہے، آپ پڑھیں، اور سورہ بنی اسرائیل، ابھی یہ سورہ بنی اسرائیل کی اسی پیج کے اوپر آیت نمبر 18 ہے، ٹھیک ہے، کہ جو پھر اس جلدی کی خواہش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں۔ تو اس جلدی سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے جو سارے اعمال کا بدلہ اس دنیا میں ہی مل جائے، ابھی مل جائے، میں نے آج کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے، میرے ساتھ کیوں نہیں اچھائی ہوتی، میرے ساتھ ہی کیوں یہ ظلم ہوتا ہے، میں ہی کیوں ایسا ہوں، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں پھر جو اس سے مراد یہ بھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ آخرت میں پھر ہم اس کے لیے ملامت والی زندگی اور عذاب جہنم اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ یہ آیت نمبر 18 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے، اور یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جلدی کا ذکر ہی کیا ہے، اور اسی ٹاپک کو اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہے ہیں۔ آپ بھی قرآن پاک کو پڑھیں، کھولیں اور دیکھیں کہ اس کے اندر کیا اسباق ہیں ہمارے لیے، کون سی چیزیں ہیں اس کے لیے اس آیات مبارکہ کے اندر ہمارے لیے، تو ہمیں پھر اس سے بہت بڑی گائیڈ لائن ملے گی۔ یقیناً قرآن پاک انسان کی زندگی کو مطمئن کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ نجات ہے۔ تو اس کو آیت نمبر 11 کو اور 18 کو لازمی پڑھنا ہے، اگر ہو سکے تو 11 سے 18 ان آیات کو ذرا پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ مطمئن حوصلے کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چیزیں دنیا کے اندر انسان کے اوپر بہت سی آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اگر وہ پریشانیاں انسان کو اللہ کے قریب کر دیں تو وہی پریشانی جو ہوتی ہے وہ اس انسان کے لیے رحمت ہے، اور وہی پریشانی انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ لیکن اگر اس پریشانی کے اندر انسان اپنی حدیں پار کر جائے، اللہ کو بھول جائے، تو پھر وہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں پھر وہ انسان کے لیے عذاب کا سبب بن سکتی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔